الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ موت کے بعد سنت کے مطابق تجہیز و تکفین ہونی چاہیے، اور اس میں جہاں تک ممکن ہو جلدی کرنے کا حکم ہے۔ کسی شخص کا انتقال ہو تو اس کے پاسماندگان اور اس کے متعلقین کا اس میت کے ساتھ یہ خیر خواہی ہے کہ اس کی تجہیز و تکفین سنت کے مطابق کریں، اور جتنا جلد ہو سکے اسے اپنی منزل تک پہنچا دے۔ یہ جانے والے کے ساتھ پیچھے رہ جانے والوں کی طرف سے بڑی خیر خواہی اور بڑی بھلائی ہے، اس لیے کہ جانے والا بے بس ہے اور اب اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ اب اس کا معاملہ پیچھے رہ جانے والوں کے سپرد ہے کہ وہ کس انداز سے اسے رخصت کرتے ہیں، اور کتنا اس میں شریعت کا خیال کر کے سنت کی رعایت کر کے اسے اپنی منزل کی طرف روانہ کرتے ہیں۔ تو یہ پیچھے رہ جانے والوں کا جانے والے کے لیے بڑا احسان اور بڑی خیر خواہی ہے کہ موت کے بعد سنت کے مطابق تجہیز و تکفین ہونی چاہیے، اور اس میں جہاں تک ممکن ہو جلدی کرنے کا حکم ہے۔ جنازے کے ساتھ آہستہ آہستہ ذکر کیا جائے، بلند آواز سے ذکر کرنا پسندیدہ نہیں ہے۔ ایصال ثواب کے لیے شریعت نے کوئی وقت مقرر نہیں کیا اور نہ دنوں کا تعین فرمایا، بلکہ مالی اور بدنی عبادت کا جو ممکن ہو ایصال ثواب جب چاہے جہاں چاہے جتنا چاہے کر سکتا۔ ایصال ثواب کا سلسلہ اور یہ نیکی بہت آسان ہے، نہ اس کے لیے کوئی وقت مقرر ہے، نہ کوئی دن مقرر ہے، نہ کوئی چیز مقرر ہے، نہ کوئی خاص حیت مقرر ہے۔ جتنا ممکن ہو مالی لحاظ سے، بدنی لحاظ سے، اور جب ممکن ہو دکان پہ بیٹھے بیٹھے قرآن کی تلاوت کر لی، دفتر میں بیٹھے بیٹھے تلاوت کر لی، مسجد میں آئے والدین کی طرف سے 2 رکعت نفل پڑھ لی ہے، اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرنے کا جی چاہ رہا اور جانے والوں کی طرف سے نیت کر لی، تو یہ نیکی بہت آسان ہے۔ اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے اور اس پر کوئی پابندیاں نہیں ہیں کہ فلاں دن آئے گا تو پھر ایصال ثواب ہوگا، سال گزرے گا پھر ایصال ثواب ہوگا، ہفتہ گزرے گا پھر ایصال ثواب ہوگا، چند دن ہوں گے پھر ایصال ثواب ہوگا، اور جب تک یہ خاص شکل نہ بنائی جائے اس وقت تک ایصال ثواب ہو ہی نہیں سکتا، ایسا بھی کوئی نہیں۔ تو یہ نیکی بہت آسان ہے کہ اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، نہ کوئی دن مقرر ہے، بلکہ مالی اور بدنی عبادت کا جو حصہ جس کی توفیق ہو وہ کر لے اور ایصال ثواب کر لے۔ ایصال ثواب اللہ کے نبی نے بتایا، اللہ کے قرآن نے بتایا کہ ایصال ثواب اپنے متعلقین کے لیے ہوتا ہے، صدقہ جاریہ بھی ہوتا ہے، اولاد بھی صدقہ جاریہ ہوتی ہے، اور دیگر شکلیں بھی صدقہ جاریہ کی ہیں۔ مرنے کے بعد مرحوم کا مال اس کے وارثوں کو فوراً منتقل ہو جاتا ہے۔ والد کا انتقال ہو گیا، اب والد کے انتقال ہوتی ہی جو والد کے ورثاء ہیں وہ خود بخود اس مال کے مالک بن گئے۔ تقسیم ہوا نہیں ہوا، اگر کوئی شخص تقسیم نہیں کر رہا تو وہ دوسرے کا حق کھا رہا ہے، دوسرے کے مال میں ناجائز تصرف کر رہا ہے۔ وارث میت کے جانے کے بعد خود بخود وہ چیز ورثاء کی ملکیت میں آ جاتی ہے اور ورثاء اس کے مالک بن جاتے ہیں۔
اگر تمام وارث بالغ ہوں اور موجود ہوں، ان میں سے کوئی نابالغ یا غیر حاضر نہ ہو، تو تمام وارث خوشی سے میت کے لیے صدقہ خیرات کر سکتے ہیں۔ اب جب وہ مالک بن گئے اور بالغ بھی ہیں اور حاضر بھی ہیں اور اپنی دل کی چاہت بھی ہے، تو ان اپنے مال میں سے میت کے لیے صدقہ خیرات کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بچہ وارث بالغ نہ ہو تو اس کے حصے سے صدقہ خیرات کرنا جائز نہیں۔ اگر بچہ بچی بالغ نہیں ہے تو اس کے مال میں سے صدقہ خیرات کرنا جائز نہیں، اور اس کا کھانا بھی جائز نہیں، کھانا بھی جائز نہیں، اس کا کھانا بھی جائز نہیں۔ ہاں، جو بالغ ہے اس کی ملکیت ہو گئی، اس میں سے وہ صدقہ کر دے، ٹھیک ہے، لیکن تقسیم سے پہلے چونکہ اس میں اس بچے کا بھی حق ہے، اور اس اجتماعی مال میں سے صدقہ خیرات کرنا وہ بھی جائز نہیں، اور اس میں سے کھانا بھی جائز نہیں، بلکہ یتیموں کا مال کھانے پر جو وعید آئی ہے اس کا وبال آئے گا۔ ہاں، اگر بالغ وارث اپنے حصے سے ایصال ثواب کے لیے صدقہ خیرات کریں تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر میت نے وصیت کی ہو، میت نے وصیت کی ہو کہ میرے مال کا تہائی حصہ فلاں جگہ خرچ کر دو، یا فلاں نیکی کے راستے میں خرچ کر دو، یا میرے فلاں لوگوں کو دے دو، فلاں لوگوں سے مراد جو وارث نہ ہوں، تو وہ اپنے تہائی مال کی وصیت کر گیا، تو پھر اس وصیت کو اس کے مطابق اس پر عمل کیا جائے گا، اور بقیہ 2 حصے جو ہوں گے وہ ورثاء کے حصوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بھائی دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔